تعلیم اردو طیب طارق کے سرنصاب و طیب طارق آپ کو سرکرم اور ساتھ ساتھ میرے پیارے اور اس کے بچوں، آج میں آپ کو مضمون کروا رہی ہوں انٹرنیٹ. ٹھیک ہے، انٹرنیٹ کیا محفوظ استعمال. 2 پوائنٹس ہیں آپ کے پاس. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے 2024 کے پیٹرن کے مطابق آپ کو صرف 2 مکالمات دیے جائیں گے یا 2 پوائنٹ دیے جائیں گے. ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو پورا مضمون لکھنا ہوگا. 200 الفاظ کا مضمون ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو تقریباً 20 لائنیں لکھنی ہیں. اور ہر لائن میں ایک معیاری رائٹنگ میں 10 الفاظ ہوتے ہیں. تو 10 الفاظ اگر ایک لائن میں ہے تو 20 لائنیں کیا کتنے ہو گئے؟ 200. ٹھیک ہے، ان 2 پوائنٹس کا استعمال کریں گے. پہلے میں آپ سے کہتی ہوں کہ پلیز آپ لوگ تھوڑا سا عنوان کو واضح کیا کریں، اس کے بعد پوائنٹس کو واضح کیا کریں. ٹھیک ہے، انٹرنیٹ کا محفوظ استعمال، اس کو آپ اس طرح ڈیفائن کر سکتے ہو کہ ذرائع ابلاغ اور مواصلات کے لیے ایسی ریز جس نے دنیا کو ایک دوسرے پہ بند کر دیا ہے، اسے ہم انٹرنیٹ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، انٹرنیٹ کس نے ایجاد کیا؟ مختلف اس پہ نام آتے ہیں، مگر سب سے پہلا نام جو آتا ہے وہ ہے ٹم برنرس-لی. ٹھیک ہے، ٹم برنرس-لی یہ نام ہے ان کا، اور جنہوں نے انٹرنیٹ بنانے کا کہہ سکتے ہیں سیرا ان کے سر جاتا ہے. اچھا، طالب علموں کے لیے انٹرنیٹ کے فوائد اور اس کے ممکنہ فوائد بہت موجود ہو سکتے ہیں. تو انٹرنیٹ کے بے شمار فوائد ہیں، اور اگر ہم طالب علم کو دیکھیں تو جس طرح ایک جسم میں ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے جس کی وجہ سے جسم پورا اسٹریٹ کھڑا ہوتا ہے، اسٹرکچر کھڑا ہوتا ہے، تو اسی طرح طالب علم کے لیے بھی اس دور میں انٹرنیٹ جو ہے ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. اسی سے پوری تعلیم کی ان کی بنیاد جو ہے کھڑی ہوئی ہے. اب کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی بھی مشکل ہوتی ہے، کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے، کسی بھی سوال کا ہمیں جواب چاہیے ہوتا ہے، ہم انٹرنیٹ پر گوگل کو ٹچ کرتے ہیں اور ہمارے پاس جواب موجود ہوتا ہے. اب تو بیماریوں کا علاج کے لیے بھی ہمیں ڈاکٹر کے پاس بھاگے جانا نہیں پڑتا، اور ہم سرچ کرتے ہیں ہمیں کیا کیا مسئلے ہیں، کیا کیا سمٹمس ہیں، اور پھر ہمارے پاس علاج پورا کا پورا آ جاتا ہے. انٹرنیٹ ایک ایسا جادو ہے جس نے ترقی کے میدان میں عروج حاصل کر لیا ہے. ٹھیک ہے، بلندیوں کو چھو لیا ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں. انٹرنیٹ کے فوائد طالب علموں کے لیے جیسا کہ ہم نے بیان کیا کہ ہر مشکل کا حل طالب علم کے پاس موجود ہے. انٹرنیٹ کے ذریعے آپ نوٹس بنا سکتے ہیں، انٹرنیٹ کے ذریعے آپ سوال کا حل دیکھ سکتے ہیں، انٹرنیٹ کے ذریعے آپ اپنے آپ کو خوش رکھ سکتے ہیں، انٹرنیٹ کے ذریعے آپ اپنے وقت کو جو ہے وہ صحیح طور پر استعمال کر سکتے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے. تو انٹرنیٹ ہمارے طالب علموں کے لیے ایک لازم و ملزوم شے بن چکی ہے. ٹھیک ہے، اچھا، اس کے ممکنہ فوائد اور اس کے ممکنہ یہاں پہ آئے گا خطرات. یاد رکھو جب یاد رکھیے جب فوائد ہوتے ہیں کسی چیز کے تو اس کے نقصانات بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ہمارے طالب علموں کو انٹرنیٹ سے کئی خطرات کا سامنا ہے. ٹھیک ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے کچھ والدین ایسے ہیں جو بچوں پر چیک نہیں کرتے کہ وہ انٹرنیٹ پر کون سی ویب سائٹ استعمال کر رہے ہیں، اور جو اس عمر میں ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے. تو اس طرح کی اگر چیک نہیں ہوگی تو ظاہر ہے بچے جو ہیں وہ پھر برائیوں کی طرف جائیں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ایک چھوٹی عمر ہوتی ہے. طالب علمی کا دور جو ہوتا ہے وہ ایک کچی عمر کہہ سکتے ہیں، جس میں کسی بھی چیز کے اثرات جو ہوتے ہیں وہ جلدی اثر کر جاتے ہیں. جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے ہمیں ہماری سوچ جو ہوتی ہے وسیع ہو جاتی ہے، ہماری سوچ جو ہوتی ہے اس قابل ہو جاتی ہے کہ کیا چیز اچھی ہے کیا چیز بری ہے، اس کے قابل ہو جاتی ہے. تو
تو پھر ہم اگر کسی برائی کو بھی دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیز اس چیز کے لیے ہمارا مذہب بھی منع کرتا ہے، اس چیز کے لیے یہ چیز ہمارے لیے بھی درست نہیں ہے، ہمارے نہ صرف روحانی طور پر بلکہ فزیکلی طور پر بھی ہمارے لیے درست نہیں ہے۔ تو یہ خطرات ہیں جس کا خوف ہم والدین کو لگا رہتا ہے، اور بچوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جو چیز منع کی گئی ہے 18 سال سے کم عمر بچوں کو، تو کیا ضرورت ہے وہ دیکھیں، وہی چیز آپ دیکھیے جو آپ کے لیے مثبت ہے، جو آپ کے لیے صحیح ہے، اور جس کے لیے آپ کو ممانعت ہے وہ چیز نہ دیکھیں، وہ آپ کے لیے بھلی نہیں ہے، وہ آپ کے لیے صحیح نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کے ہاتھوں میں موبائل ہے، اور موبائل میں وہ اکثر گیمز کھیل رہے ہوتے ہیں، جس پہ سر فہرست گیم جو ہے وہ آج کل ہے پب جی، فری فائر، ہاں فری فائر، کیا فری فائر، 55 فری فائر، وی فائر، فری فائر، وی فائر، اچھا یہ مجھے نہیں معلوم، آپ تو کھیلتے ہو۔ تو وی فائر اور پب جی ایسے گیمز آ گئے ہیں جو صرف وقت کا ضیاع کر رہے ہیں ہمارے نوجوانوں کو، وقت ضائع ہو رہا ہے ان کا، اور پب جی وغیرہ سے تو ان کے اندر لڑائی جھگڑا اور کرنے کا ایک جذبہ، طریقے اس میں ہے موجود، اور وہ سوچتے ہیں کہ کبھی نہ کبھی ہم بھی اس کو اپلائی کریں عام زندگی میں، جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں وائلنس پھیل رہا ہے۔ آپ نے بہت سی ایسی خبریں سنی ہوگی جس میں ایک بچے نے اپنے گھر والوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنی ماں کو قتل کر دیا، وہ اس لیے کہ وہ پب جی کھیل رہا تھا، اور پب جی کھیلنے میں اتنا وائلنس تھا، اتنا اس کا دماغ جو تھا وہ شدید ٹینشن کا شکار، اسٹریس کا شکار ہو گیا تھا، اس کا غصے میں آ کے اپنے والدین کو ختم کر دیا تھا۔ تو ایسے گیم سے اجتناب کریں جو آپ کے اندر غصہ لے کر آ رہا ہے، کیونکہ غصہ لفظ تو چھوٹا ہے مگر جھگڑا بڑا کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اچھا، نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے محفوظ استعمال کے اصول۔ یاد رکھیے ہر چیز کے اگر اصول متعین ہو جائے تو وہ چیز بڑی اچھی ہو جاتی ہے اور فائدہ مند ہو جاتی ہے۔ اگر انٹرنیٹ دیکھنے کے ہم اصول متعین کر دیں، والدین یہ بتا دیں، ایک حد مقرر کر دیں کہ 2 گھنٹے سے زیادہ آپ کو انٹرنیٹ نہیں ملے گا، اس پہ جتنا کام کرنا ہے وہ کر لیجیے، ٹھیک ہے، تو وہ ہر وقت جو لیٹے رہتے ہیں، پڑے رہتے ہیں، سست اور کاہل ہوتے جا رہے ہیں، اور جسمانی اپنے جسم کے اعضاء کو کام میں نہیں لے کر آ رہے ہیں، کمزور، لاحق، لاغر ہو گئے ہیں، وہ چیز دور ہو جائے گی۔ باہر نکلیں گے، دھوپ کھائیں گے، چلیں گے، کرکٹ کھیلیں گے، ہاکی کھیلیں گے، فٹ بال کھیلیں گے، اپنے جسم کو مضبوط کریں گے، ٹھیک ہے، تو ایک وقت مقرر کر لیں اس کا، اور کوشش کریں کہ تعلیمی نوعیت کی چیزیں دیکھیں، دماغ کو استعمال کریں اور دماغ کو شل نہ کریں۔ ہر وقت اگر آپ موبائل میں لگے رہیں گے، انٹرنیٹ میں لگے رہیں گے، دماغ مفلوج ہو جائے گا، کچھ کرنے کے قابل نہیں رہے گا، آنکھیں جو ہے وہ کمزور ہو جائیں گی، آپ کی قوت گویائی بھی مفلوج ہو جائے گی، کان سننے کے قابل نہیں رہیں گے۔ جب آپ تیز آواز میں سنتے ہیں تو کانوں کی سماعت پر بھی اثر پڑتا ہے، کانوں کی سماعت کہہ رہی ہوں، کانوں کی جو سننے کی صلاحیت ہے اس پر اثر پڑتا ہے، ٹھیک ہے، تو ان چیزوں کا آپ خیال رکھیے اور محفوظ استعمال کیجیے انٹرنیٹ کا، ایک وقت مقرر کیجیے، ٹائم ٹیبل بنائیے، والدین کو چاہیے کہ وہ چیک رکھیں، اور لیپ ٹاپ اور یہ جو آپ کے موبائل ہے اس پر پاسورڈ بچوں کو نہ لگانے دیں، والدین جب چاہیں چیک کر سکیں کہ بچے کس طرف چاہیں، ٹھیک ہے، تو یہ چند اصول اگر ہم اپنے زندگی کے اپنا لیں، آپ بچے بھی اگر اپنا لیں کہ ہمیں ایسی ویب سائٹ نہیں دیکھنی جو ہماری عمر میں نہیں دیکھی جاتی، ہمیں 2 گھنٹے میں اپنا ورک کمپلیٹ کرنا ہے اسکول اور کالجز کا، اور ایسے گیمز نہیں کھیلنے
جو ہمارے لیے نقصان دہ ہے، ہمارے اندر ہیجانی کیفیت پیدا کر رہے ہیں، ایسے گیم نہ دیکھیں۔ تو پھر کوئی مشکل نہیں ہے، آسان ہے۔ اور ایک شعر ہے آپ کے لیے: اگر ڈالنا چاہتے ہو دنیا میں کامیابیوں کا دھمال، تو تمہیں کرنا ہوگا انٹرنیٹ کا محفوظ استعمال۔ صرف یہ پاکستان میں ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچے جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ لگے رہتے ہیں، موبائل ان کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں۔ دیگر ممالک میں ہم دیکھ رہے ہیں جنہوں نے انٹرنیٹ ایجاد کیا ہے، جنہوں نے موبائل ایجاد کیا ہے، وہ کبھی بھی اسکول اور کالجوں میں موبائل کا استعمال نہیں کرتے، ٹیچرز سے لیکچر سنتے ہیں، بکس کا استعمال کر رہے ہیں، اور کمپیوٹر پر سرچ کرتے ہیں اور پھر لکھتے ہیں۔ ہر وقت کانوں سے موبائل لگانا بھی بہت نقصان دہ ہے، ٹھیک ہے؟ اب ان پوائنٹس کو مد نظر رکھیے اور اچھا سا مضمون تیار کیجیے۔ امید کرتی ہوں آپ کو کافی نالج ہو گئی ہوگی، اور اس کے ساتھ ہی مجھے کو اجازت دیجیے۔